ذل ملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید لا یسخرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه صلوات قرآن مجید کا 18واں سورہ سورہ کہف اور سورہ کہف کی 50ویں آیت مبارکہ کا ابتدائی جز جسے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے فرمایا اذ قلنا. یہ اذ عربی میں قواعد کے اعتبار سے کلمہ تذکر ہے، اور کلمہ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اذ عربی زبان میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہو. اب یہاں اللہ نے فرمایا اذ قلنا للملائکہ تسجدوا. اے رسول، اے میرے حبیب، تم یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو. اے رسول، تم اس واقعے کو یاد کرو.
معلوم رسول سجدہ آدم کے موقع پر موجود تھے، ورنہ اللہ آیت میں رسول کو آدم کا واقعہ یاد نہ دلاتا ہے؟ اچھا، کیا صرف رسول موجود تھے؟ ہم نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے؟ فرمایا کنت نبیًا، میں آدم سے قبل نبی تھا، وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت آدم سے قبل نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ ہم نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے، کہاں رہتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آدم سے قبل آپ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے 12ویں امام ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ سیدھا سا اس کا ایک جواب تو یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارے 12ویں امام ہیں تو کہاں رہتے ہیں بتاؤ؟ بھئی جہاں آدم سے قبل رسول رہتے تھے وہیں اب وہ رہتے ہیں۔ اچھا، رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل کیا عمل کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ تو رسول اللہ نے دیکھیے واحد متکلم کا صیغہ اب رسول نے استعمال نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا رسول سے آدم سے قبل آپ کیا تھے تو رسول نے فرمایا کون تو میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ اور جب یہ پوچھا گیا آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے تو اب رسول نے میں نہیں کہا۔ جب آدم سے قبل عمل کی بات آئی تو رسول نے میں نہیں کہا، رسول نے کن تو نہیں کہا، رسول نے حلل تو نہیں کہا، رسول نے قدس تو نہیں کہا، رسول نے رکع تو نہیں کہا، رسول نے سبح تو نہیں کہا، رسول نے سجد تو نہیں کہا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے، سجد تو نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمایا سنو آدم سے قبل کیا کرتے تھے، سنو سجدنا فسجدت الملائکہ، سنو آدم سے قبل میں نہیں، سنو آدم سے قبل میں نہیں، سنو آدم سے قبل میرے نہیں، آدم سے قبل ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔ یعنی رسول موجود تھے، آل رسول موجود تھے سجدہ آدم کے موقع پر۔ بس میں ایک بات جسے میں نتیجے کی طرف لے جاؤں گا، رسول موجود تھے، آل رسول موجود تھے۔ اچھا آیت کا ترجمہ کر دوں، اذ قلنا للملائکہ، اے رسول یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا، کس سے کہا، ملائکہ سے، کہ سجدہ کرو آدم کو۔ ارباب علم ذرا توجہ کریں، پڑھے لکھے حضرات، اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، اور پھر اللہ فرماتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس کے لیے اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ جن تھا۔ آیت میں اللہ نے فرمایا یہ جن تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تو نے آیت میں یہ بھی فرما دیا یہ جن تھا، اور تو نے آیت میں یہ بھی فرما دیا
کہ ہم نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا؟ یا اللہ تو نے، دیکھیے ملائکہ کو یا اللہ تو نے سجدے کا حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا. آیت ہے اس قلنا للملائکہ، تو نے ملائکہ کو حکم دیا سجدے کا، اور ایک جن نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے اسے سزا دے دی. کہا تو نے ملائکہ سے تھا. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ابلیس کو سجدے کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، آدم کو سجدے کا، ابلیس کو اگر سجدے کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اللہ کا ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر، اللہ کا ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر سزا دینا خلاف عدل ہو جاتا. آئیے عقیل بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا ابلیس کو سزا دینا عدل کے خلاف ہو جاتا، اس لیے کہ حکم دیا تھا ملائکہ کو اور سجدہ نہیں کیا جن نے. تو اگر جن کو سجدے کا حکم نہ ہوتا تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جاتا. معلوم ہوا اللہ کا حکم سجدہ آدم کا جنوں کو بھی تھا. اچھا اگر جنوں کو سجدے کا حکم تھا تو آیت میں تو ہے ملائکہ، آیت میں تو ملائکہ کا لفظ ہے، لیکن میں نے ملائکہ کا اب تک ترجمہ اسی لیے نہیں کیا. آیت میں لفظ ہے ملائکہ. دیکھیے اگر جن کو اللہ نے سزا دی ہے ابلیس کو تو سجدے کا حکم جنوں کو بھی تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کسے؟ ملائکہ کو. پھر ہمیں اس مقام پر ملائکہ کے معنی دیکھنے پڑیں گے کہ ملائکہ کے معنی کیا ہیں. دیکھیے ایک تو ہے لفظ ملک، ملک مانے فرشتہ، اس کی جمع ہے ملائکہ، اور ملک کی جمع ملائکہ تو ترجمہ ہوگا فرشتے. اور ایک لفظ ہے ملکہ، ملکہ مانے قوت، طاقت، اور ملکہ کی جمع بھی ملائکہ ہے. اگر ملکہ کی جمع ملائکہ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمام موجود قوتیں اور طاقتیں. تو اب آیت کا ترجمہ کیجئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب آیت کا ترجمہ کیجئے. اللہ نے فرمایا ہم نے سجدہ آدم کے لیے ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا جو سجدہ آدم کے وقت موجود تھیں. ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا جو سجدہ آدم کے وقت موجود تھیں. ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ان موجود قوتوں میں جن بھی تھے. اچھا یا اللہ تو نے تمام موجود قوتوں کو حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ تو اللہ نے خود فرمایا، معروف آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس لیے حکم دیا کہ میں اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے.
نتیجہ کیا نکلا؟ جو خلیفۃ اللہ ہو، جسے اللہ خلیفہ بنائے، اس کے سامنے تمام موجود قوتیں سجدہ کرتی ہیں۔ اب رسول کے بعد یہ نہ دیکھو، رسول کے بعد یہ نہ دیکھو کہ کون کس کی جگہ بیٹھا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون ایسا ہے جس کے سامنے تمام موجود قوتیں جھک رہی ہیں، کون ایسا ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے۔ اچھا، بس عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ ملائکہ کا ترجمہ کیا؟ تمام قوتیں، تمام قوتوں پر فرض تھا کہ سجدہ کریں خلیفۃ اللہ کو، جن بھی جھکیں، موجودات بھی سجدہ کریں، ملک بھی سجدہ کریں، وہی پہنچانے والا فرشتہ جبریل بھی سجدہ کرے، سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل بھی جھکے، زندگی دینے والا فرشتہ میکائیل بھی جھکے، موت دینے والا فرشتہ اسرائیل بھی جھکے۔ کس کے سامنے؟ جو خلیفۃ اللہ ہو۔ اب پہچانیے خلیفۃ اللہ کون ہے؟ حضرت علی کے سامنے زندہ شخص کو جنازہ بنا کر لایا گیا ہے نا، واقعہ ذہن میں واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں جب زندہ شخص کو جنازے کی صورت میں لایا گیا اور اشارے معین کر لیے گئے کہ بھئی جب ہم فلاں اشارہ کریں تم اٹھ جانا، جب علی نماز جنازہ پڑھا چکے ہیں تو ہم فلاں اشارہ کریں گے تم اٹھ جانا، اور جب تم اٹھ جاؤ گے پھر ہم علی سے پوچھیں گے آپ کیسے باب مدینۃ العلم ہے؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ زندہ کا نماز جنازہ آپ نے پڑھا دیا۔ جب علی کے سامنے وہ زندہ شخص کو لائے، کہا مولا اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو پہلا سوال تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ علی نے جو جملہ کہا، علی نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا مولا اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، علی نے جواب میں کہا کیا واقعی پڑھا دوں؟ کہنے لگے مولا میت ہے، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اب حضرت علی اس زندہ شخص کے قریب آئے جو میت کی صورت میں بنا ہوا لیٹا تھا۔ حضرت علی نے نیت کی اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ ایک مرتبہ حیدر کرار کی زبان اقدس سے ایک زندہ کے لیے لفظ میت جاری ہوا، ملک الموت یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، مولا یا خلیفۃ اللہ، آپ کو ان لوگوں نے علی سمجھا ہے، آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، میں آپ کا ماتحت ہوں، آپ جسے مردہ کہہ دیں اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو عزیزان محترم، ملائکہ کا ترجمہ اس مقام پر سورہ کہف 18واں سورہ اور 50ویں آیت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ملکہ کی جمع تمام قوتیں۔ اچھا، آیتوں میں یہ بات ہے نا کتنی جگہ موجود ہے؟ اس کلمہ تذکر کتنی جگہ ہے؟ رسول موجود تھے۔ اور کتنی آیتیں؟ سورہ زخرف، قرآن مجید کا 43واں سورہ، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے رسول، اللہ فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ عالمین کے عبادت گزاروں میں اول رسول ہے۔ اور سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے رسول ان سے کہہ دو جس نے
اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکایا، ان اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والوں میں سب سے اول اے رسول تیری ذات ہے، اور اول ہوتا ہی وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ تو رسول اول از کلمہ تذکر میں اول۔ اچھا، جب بات آتی ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں یہ مجلسیں ہماری امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جملے ضرور آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں کہ دیکھیے، بڑی توجہ، جب بات ہوتی ہے نا رسول کی، سب قرآن سے آیتیں پیش کر دیتے ہیں کہ رسول اول موجود تھے، آدم سے قبل موجود تھے، لیکن جب بات آتی ہے آل رسول کی، سب روایتیں پیش کرتے ہیں، حدیثیں، کہتے فلاں حدیث میں ہے یہ نور اول تھا، آل رسول اول تھے، آل محمد بھی اول تھے، فلاں روایت میں ہے، فلاں حدیث میں ہے۔ کتنی آیتیں قرآن میں ہیں جن میں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ صرف رسول ہی موجود نہیں تھے، آل رسول بھی موجود تھے۔ لیکن اب وہ ساری آیتیں تو میں نہیں پیش کر سکتا، صرف ایک آیت پڑھوں گا، اور وہ بھی وہ آیت، میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو بچوں کو بھی یاد ہو، تاکہ اس آیت کے تحت، اور صرف ترجمہ کر کے، اس کی کوئی تشریح نہیں ہے، اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے، اس کے ذیل میں کسی امام کا، معصوم کا فرمان بھی نہیں پیش کر رہا، تفصیلات اس لیے نہیں کہ وقت محدود ہے، صرف آیت پڑھ کر اور اس کا ترجمہ، اور آیت پڑھ کر جب ترجمہ کیا جائے گا تو واضح ہو جائے گا کہ صرف رسول سجدہ آدم کے وقت موجود نہیں تھے، بلکہ آل رسول بھی بنفس نفیس موجود تھے۔ سنیے آیت توجہ سے، اور درس ہے یہ، اسے درس سمجھ کر سماعت کیجئے۔ مختصر آیت سورہ بقرہ، دوسرا سورہ۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیے کتنی آیت یاد ہوگی بچوں کو بھی، اللہ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا ثم ارزقہم، بس آیت کا اتنا جز، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کے ترجمے کو بس توجہ سے سماعت کر لیجئے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ علمہ ضمیر ہے اللہ کی طرف، واحد مذکر غائب کی، ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ایک ایک لفظ پر بس توجہ کر لیں، بات طے ہو جائے گی کہ صرف رسول ہی نہیں، سجدہ آدم کے موقع پر آل رسول بنفس نفیس موجود تھے۔ صرف ترجمہ دیکھ لیجئے، علمہ، اور ترجمہ بھی وہ ہے کہ جو صرف مکتب تشیع کا نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر نے قرآن کی اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں جا کر پڑھ لیجئے، وہی ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ علمہ، علمہ اس کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے سکھائے، سب جانتے ہیں، اللہ نے تعلیم دی۔ آدمہ، آدم کو، مفعول ہے آدم، اس میں فاعل اللہ میں موجود ہے، علمہ، اللہ نے سکھائے۔ آدمہ، آدم کو کیا سکھائے؟ اسماء۔ لیکن آیت یہ نہیں ہے، ذرا سا مجھے رکنا پڑے گا اور میں وقت نہیں لینا چاہ رہا۔ دیکھیے آیت یہ نہیں ہے، فرق کو دیکھیے گا، لطیف فرق کو۔ آیت یہ نہیں ہے کہ علمہ آدم اسماء، آیت یہ نہیں ہے، پڑھ لیجئے قرآن۔ اگر یہ آیت ہوتی علمہ آدم اسماء، تو پھر وہی ترجمہ ہوتا جو لوگوں نے کیا۔ بات کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ نے اسماء نہیں آیت میں رکھا،
بلکہ اسما سے پہلے ہے الف لام، الاسماء. اسما سے پہلے الف لام، الاسماء. اگر صرف اسما ہوتا تو ترجمہ کیا ہوتا، اور الاسماء ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بس ذرا سا وقت میں یہاں لے رہا ہوں. علامہ اللہ نے سکھائے، آدم آدم کو. اب اسما ہوتا، اسما سے پہلے الف لام نہ ہوتا، اسماء، تو ترجمہ کیا ہوتا؟ اللہ نے سکھائے آدم کو اسماء، عام چیزوں کے نام جو چیزیں زمین اور آسمانوں میں ہیں. یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ترجمہ کرتے ہوئے، یہاں غلط فہمی ہوئی، اور لوگوں نے کہا اللہ نے زمین اور آسمانوں کی چیزوں کے نام سکھایا آدم کو. اسما نہیں ہے آیت میں، اسما سے پہلے الاسما. اسما ہوتا نکرہ، عام. اسما سے پہلے الف لام ہے. الاسما کیا ہے؟ معرفہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ معرفہ. معرفہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ سنیں. علمہ آدم الاسماء، علمہ آدم الاسماء. اب ترجمہ یہ ہوا علمہ، اللہ نے سکھائے آدم آدم کو الاسماء، کچھ خاص نام. یہی ترجمہ ہوا. اللہ نے آدم کو سکھائے خاص نام. یا اللہ کتنے خاص نام سکھائے؟ آیت آگے بڑھی. علمہ آدم آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو سکھائے خاص نام. یہاں تک یہ ترجمہ ہوا. اس کے بعد کل، ہاں، کتنے نام خاص سکھائے اللہ نے آدم کو؟ اللہ نے آدم کو خاص نام سکھائے کل، تمام کے تمام. کل، اللہ نے آدم کو، بڑی توجہ، اللہ نے آدم کو کتنے نام سکھائے؟ کل، تمام کے تمام خاص نام. کل، تمام کے تمام. یہ کلّا کے بعد ہاں کیا ہے آیت میں؟ کلّا ہاں. یہ کلّا کے بعد ہاں کیا ہے؟ دیکھیے عربی قاعدہ موجود ہے، میں نہیں کہتا، اور قاعدے کا، عربی قاعدے کا کسی مسلک سے تعلق نہیں. ہاں جو ہے نا، ہاں سب لکھتے ہیں، یہ ہاں راجع ہے اسما کی طرف. ہاں کل، ہاں کے بعد جو ہاں ہے نا، کل کے معنی تو تمام کے تمام خاص نام، اور کل کے بعد جو ہاں ہے، اس کا مطلب ہاں اشارہ ہے اسما کی طرف. اچھا، یہ عربی قاعدہ ہے کہ اگر کسی بے جان چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاں. نام بے جان ہے نا، ہم سب کا ایک ایک نام ہے. ہمارے نام میں جان نہیں، جس کا یہ نام ہے اس میں جان ہے نا. تو ان اسما میں جان نہیں. دیکھیے، ان اسما میں جان نہیں جن کی طرف ہاں سے اشارہ کیا گیا. اگر ہاں کہہ کر اشارہ کیا جائے تو بے جان کی طرف. اگر ہم کہہ کر اشارہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہم کہہ کر، اس میں جان ہے، وہ جیتا جاگتا ہے. بات طے ہو گئی. اب آیت پڑھ لیں. علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسما کی، خاص اسما کی تعلیم دی. کون سے؟ ہاں، یہ اسما. معلوم ہے جن اسما کی تعلیم دی، سکھائے، ان میں جان نہیں تھی. اسما میں جان نہیں ہوتی. اب آیت آگے بڑھی. ثم ارزاہم، کیا ہے؟ ثم ارزاہم. اگر اللہ آدم اور فرشتوں کے امتحان کے موقع پر سامنے اسما پیش کرتا
تو آیت ہوتی ثم ارزاہا. اسما کے لیے آتا ہے ہاں. اگر اللہ آدم اور ملائکہ کے امتحان کے موقع پر صرف اسما پیش کرتا تو آیت ہوتی ثم ارزاہا. ہاں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، غیر جاندار کے لیے، اور ہم جمع آتا ہے جاندار کے لیے. تو آیت میں کیا ہے؟ ثم ارزاہم. اللہ نے آدم اور فرشتوں کے امتحان کے موقع پر نام پیش نہیں کیے. ارزاہم، اللہ نے ان ہستیوں کو جیتا جاگتا پیش کر دیا اور ملائکہ سے کہا ملائکہ بتاؤ ان میں سے کس کا کون سا نام ہے. ملائکہ سے ملائکہ سے کہا ان میں سے کس کا کون سا نام ہے. ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ ان میں سے کس کا کون سا نام ہے. آدم نے کہا یا رب ھذا محمد، ھذا علی، ھذا فاطمۃ، ھذا حسن، ھذا حسین. اللہ نے آدم کو کیوں بنایا تھا؟ آدم امتحان میں کامیاب ہو گئے نا. اللہ نے کیوں بنایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا. اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ امتحان ہو رہا تھا زمین کی خلافت کے لیے، اب آدم امتحان میں کامیاب ہو گئے فرشتوں کے مقابلے میں، اب آدم کو تو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج دے. تو اللہ نے فرمایا نہیں. سورہ بقرہ میں آیت آئی قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کلا رغدن حیث شئتما. اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں چلے جاؤ. یا اللہ تو نے بنایا تھا زمین کے لیے، بھیج رہا ہے آدم کو جنت میں. تو اللہ فرمائے گا تو نے دیکھا نہیں امتحان دیتے وقت آدم کی زبان پر پنجتن کے نام آئے جنت واجب. دیکھیے نا اچھا آدم کی زبان پر پنجتن کے نام آئے. اچھا میں پھر اسی منزل پر آ رہا ہوں جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تاکہ گفتگو کے ربط کو آپ ذہن میں رکھیں. گفتگو کا ربط کیا تھا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی؟ اسی لیے کہ درس ہے جہاں سے شروع ہوئی ہے بات اسی ترتیب سے بات ربط کے ساتھ آگے بڑھے، ہے نا. تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی آیت نے کیا ثابت کیا؟ اللہ نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا کہ خلیفۃ اللہ آدم کو سجدہ کریں. یہی بات ہے نا. اچھا اب کئی آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدم کے سجدے کے، توجہ کیجئے گا اس جملے پر، آدم کے سجدے کے موقع پر رسول بھی موجود تھے، آل رسول بھی موجود تھے، اور ملکہ کی جمع ملائکہ جتنی قوتیں موجود تھیں انہیں اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. قرآن تو کہتا ہے سجدہ آدم کے موقع پہ رسول بھی موجود تھے. قرآن تو کہتا ہے اہل رسول بھی موجود تھے، یہ تو ان سے پہلے بھی موجود تھے، انہوں نے تو فرشتوں کو عبادتیں سکھائیں. اور ملائکہ کی جمع ملائکہ جتنی قوتیں موجود تھیں ان تمام پر فرض ہے کہ آدم کو سجدہ کریں. آیت میں ہے یہ بھی موجود تھے، پنجتن موجود تھے، کیا ان پہ بھی فرض تھا؟ بھئی سب جواب دیں گے کہ رسول اور آل رسول پہ فرض نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. سب کا جواب یہ ہوگا. لیکن صرف جواب سے تو کام نہیں چلتا. اچھا اگر کوئی یہ حدیث پیش کر دے کہ فلاں امام کا فرمان سب پہ فرض تھا، ہم پہ فرض نہیں تھا،
عزیزوں بات پھر بھی نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آیت قرآن کی ہے کہ یہ موجود تھے، اور جو موجود تھے ان پر فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. روایت سے کام نہیں چلے گا، حدیث سے کام نہیں چلے گا. آیت میں یہ ہے، یہ موجود تھے اور جو موجود تھا اس پر فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. تو جب قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ موجود تھے، جو موجود تھا اس پر فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو پھر قرآن میں تلاش کرو کہ کیا ان پر فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کرے. بس یہی میری گفتگو کا نتیجہ ہے. پھر عقیل بھائی، عقیل محسن نقوی صاحب میرے بھائی، یہ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے. یہی میری گفتگو کا بس نتیجہ ہے کہ کیا فرض تھا رسول پر، آل رسول پر. آیت پیش کروں گا، کوئی روایت اور حدیث نہیں، اور آیت کا پھر میں ترجمہ پیش کروں گا، کوئی تفسیر نہیں، کوئی تشریح نہیں، وقت محدود ہے. صرف آیت پڑھ کر ترجمہ. اور آیت کا حوالہ ذہن میں رکھیں، سورہ سواد، قرآن مجید کا 38واں سورہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب آیت سنیں. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ براہ راست ابلیس سے مخاطب ہوا. سورہ سواد 38واں سورہ. اللہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر براہ راست اللہ ابلیس سے مخاطب ہوا. سورہ سواد کی آیت آگے بڑھی، کانا من الکافرین. اس کے بعد آیت اللہ نے ابلیس سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ابلیس. سمجھ گئے آپ؟ اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اب ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں موالیان حیدر کرار کے لیے. اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے روکا، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا. اللہ فرماتا ہے اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہوں. ذرا پھر جملہ دوہرا دوں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب مجھے پورے قرآن میں اللہ کے وہ دو ہاتھ دکھا دیں جن سے آدم کو وجود دیا گیا، یا مجھے کسی روایت میں اللہ کے وہ دو ہاتھ دکھا دیں جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا. آپ یقین کیجئے کہ آپ قرآن کی کسی آیت میں اللہ کے وہ دو ہاتھ نہیں دکھا سکتے جن سے آدم کو وجود دیا گیا. کسی حدیث میں اللہ کے وہ دو ہاتھ نہیں دکھا سکتے جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا. جب آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر مولا کائنات کے اس فرمان کو مانو کہ جب علی نے کوفے کے منبر پر اپنے ہاتھوں کو مجمع عام کے سامنے بلند کر کے فرمایا تھا ایھا الناس، اے لوگو ان دو ہاتھوں کی زیارت کر لو جن دو ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو خمیر کیا گیا. من کرتا مولا کچلین کا بابا کعبے کا گوہر مجمع کا شوہر بارات پکارے
زبور پکارے، انجیل پکارے، قرآن پکارے، پیغمبر نے پکارا، بوزر نے پکارا، سلیمان نے پکارا، بلال نے پکارا، نیسم نے پکارا، نبیسان نے پکارا، میں نے پکارا، سب مل کے پکارو، ذرا پیار سے بولو، ذرا زور سے بولو، سرکار کے بولو، پانچ نعرے، پانچ نہیں، 1.25 لاکھ نعرہ۔ بس عزیزان محترم، ماشاء اللہ۔ اچھا بس میں وہ بات مکمل کر لوں، ذہنوں میں آپ کے ہے کہ قرآن کی وہ آیت عرض کر رہا ہوں کہ جتنی طاقتیں تھیں سجدہ آدم کے موقع پر، ان پر فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ کیا ان پر بھی فرض تھا؟ اچھا بس یہ آیت پیش کرنی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس، اللہ فرماتا ہے ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اچھا اب اللہ نے پوچھا نا تو ابلیس کو جواب تو دینا پڑے گا کہ میں نے کیوں سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے جواب دیا، سورہ سواد موجود ہے۔ ابلیس کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انا خیر منہ، میں آدم سے، یا اللہ میں آدم سے افضل ہوں، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ خلقتنی من نار، اب ترجمہ دیکھیے گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تراب سے بنایا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ توجہ سے سماعت کیجئے۔ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے تراب سے بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ بس عزیزان محترم، کیا رسول پہ فرض تھا؟ نعوذ باللہ کہ آل رسول پر فرض تھا، نعوذ باللہ کہ آدم کو سجدہ کریں۔ بس آیت کا وہ حصہ اور اس کا صرف ترجمہ، اور پھر عقیل بھائی تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان محترم اب سنیں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ فرماتا ہے ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آیت آگے بڑھی، استکبرتا ابلیس تو نے، اللہ فرماتا ہے استکبرتا ابلیس تو نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا؟ استکبرتا تو نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا آدم کو؟ ام کنتا من العالین، یا اے ابلیس تو اپنے آپ کو ان عالین میں سے سمجھتا ہے جن پر فرض نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ اور عالین جمع ہے، عالی کی جمع ہے۔ اور مسلمانوں توجہ کرو، بس آج کی گفتگو کی میری آخری بات، مسلمانوں توجہ کرو، جب یہ اتنے بلند اور ایسی عالین ہستیاں ہیں کہ عالم نور میں ان پر فرض نہیں ہے کہ آدم کو سجدہ